ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دن کیا بلکہ رات میں تہجد میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر یہ حاصل ہو جائے تو پھر اللہ خبر کی تنہائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ خبر میں اللہ قرآن کو تمہارا ساتھی بنا دیں گے اگر روزانہ 100-200 آیتیں کم از کم آپ پڑھیں گے۔ روزانہ کتنا پڑھنا ہے؟ 100 سے 200 آیتیں اگر پڑھ لو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہیں خبر میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کو تمہاری تلاوت کو ساتھی بنا کر تمہاری تنہائی کو، تمہاری وحشت کو اللہ دور کریں گے۔ اور یہ اللہ کا کلام صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پر بھی اثر رکھتا ہے۔ جب جنات کا آسمانوں پر جانا بند ہوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اچانک آسمانوں کے اوپر جانے سے کیوں روکا گیا؟ پھر سارے جنات نے یہ مشورہ کر کے کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے، کچھ اہم معاملہ طے ہوا ہے، جماعتیں بنا کر پوری دنیا میں نکل گئے، معلوم تو کریں کہ آخر کیا ماجرا ہے جو ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا۔ انہی جماعتوں میں سے ایک جماعت جنات کی جب مکے کی وادی نخلا پر سے گزری فجر کے موقع پر، تو پھر انہوں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر میں قرات زور سے ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے تھے تو پھر سارے جنات پوری توجہ کے ساتھ پوری غور سے سننے لگے، اور ان کو یقین آ گیا کہ یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پہ جانے سے روک دیا گیا، چونکہ اتنا خوبصورت کلام، اتنا طاقتور کلام اتارنا تھا۔ پھر وہ اپنے مرکز گئے، پھر اپنے ساتھیوں کے سامنے کارگزاری سنائی اور کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے یہ کلام سنا جو بہت خوبصورت کلام ہے، یہدی الی الرشد، اور وہ کلام صحیح راستہ بتاتا ہے۔ دیکھو چند آیتیں سنی فجر کی نماز میں، اور کتنا یقین آ گیا جناتوں کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہدی الی الرشد، کہ وہ کلام جو پڑھا جا رہا تھا وہ صحیح راستہ دکھانے والا کلام ہے۔ فآمنا بہ، تو انہوں نے کہا ہم تو اس پر ایمان لا چکے۔ ایک ہی بار میں، ایک ہی دفعہ میں قرآن کو سننے کا اثر جب جنات پر بھی ہو سکتا ہے، اندازہ کرو کہ اللہ کا کلام کتنا طاقتور ہے، بشرطے کہ دل صاف ہو۔ دل کیا ہو؟ ہر چیز کا ایک وقت طے ہے دنیا میں، ہم بڑی جلد بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہر چیز کا وقت طے کیا ہوا ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ ملنے میں دیر ہو سکتی ہے مگر جب ملتا ہے تو کمال کا ملتا ہے، اس لیے کہ دیر سے ملنا یہ کھیل نہیں، اللہ کی حکمت ہے۔ تعلقات میرے بھائیوں رزق کی طرح، نیت بگڑے تو پھر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے نیت بگڑنے سے رزق کم ہو جاتا ہے، ویسے تعلقات میں بھی اگر نیت کمزور پڑے تو تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں، اس کی برکت اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ آگے بڑھتے رہو اللہ کو سامنے رکھ کر۔ سب سے زیادہ طاقتور انسان دنیا میں وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہ چھوڑے، کرتے چلے۔ ہم تو کرتے اللہ کے لیے ہیں، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 من الملائكة منزلين بلى
إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے. سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3,000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جاویں گے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم مستقل رہو گے اور متقی رہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5,000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع بنائے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جاوے. اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہیں، حکیم ہیں. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 123، 124 اور 125 اور 126 ہے. اور ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے اس سے پہلی والی آیاتوں میں جنگ احد کا ذکر کیا تاکہ اس سے پہلی والی آیاتوں کو سمجھانے کے لیے، اب آج کی ان آیتوں کے اندر اللہ پاک بدر، جو جنگ بدر ہوئی جو سب سے پہلی جنگ ہے تاریخ اسلام میں، تو اس کا تھوڑا سا خلاصہ اللہ پیش کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی بات سمجھنے میں آسانی ہو. 2 باتیں پہلی بتائی گئی تھی. نمبر 1، دشمن کو کبھی رازدار نہ بنانا، اس لیے کہ دشمن کو یعنی کافر کو، غیر مسلم کو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کو کیا نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ. کیوں؟ رازدار بناؤ گے تو کبھی نہ کبھی وہ وقت پر تمہارا گلا کاٹے گا، وہ تمہیں دھوکہ دے کر رہے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت ہے. کفر اور اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے غزوہ احد کا ذکر کیا کہ غزوہ احد میں جب تم نے عبداللہ بن ابی دشمن کو، منافق کو اپنے مشورے میں بٹھایا اور اپنا راز بتایا تو پھر کیا ہوا؟ عین جنگ کے میدان سے اپنے 300 بندوں کو لے کر واپس چلا گیا. عین وقت میں اس نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو، یہ سمجھایا گیا. دوسری بات کیا تھی اللہ کی کہ جب تم کو یعنی مسلمانوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے دشمنوں کو، اور جب مسلمانوں کو کچھ اچھائی ہوتی ہے تو پھر ان کو دل میں دکھ ہوتا ہے. اب یہ سمجھا رہے ہیں اللہ پاک جنگ بدر کے قصے سے. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تحقیق کے یقیناً اللہ نے مدد فرمائی بدر کے میدان میں. بدر یہ جگہ کا نام ہے. بعضوں نے کہا کہ نہیں، اس میدان میں ایک کنواں ہے اس کا نام بدر ہے. بعضوں نے کہا نہیں، ایک بندہ تھا وہاں اس کا نام بدر تھا، جب وہ مر گیا تو اسی کے نام سے وہ بستی، جیسے ہوتا ہے اکثر علاقوں میں اگر کوئی بندہ مشہور ہو جاتا ہے تو آگے چل کر وہ علاقہ اسی کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے، منسوب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہو سکتا ہے بدر یا تو کنویں کا نام ہوگا یا تو جگہ کا نام ہوگا یا کوئی بندہ پہلے گزرا ہوگا جس کا نام ہوگا، اسی طرف وہ چیز منسوب ہے. تو بہرحال یہاں اسلام میں جب بدر کی جنگ کہیں گے تو یہ پہلی جنگ شمار ہوگی. تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تحقیق کے اللہ نے یقیناً مدد فرمائی بدر کے میدان میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، دیکھو لفظ کو سامنے رکھ کر کبھی قرآن میں ترجمہ نہ کرو. لفظ کیا بتا رہا ہے؟ اذلہ مطلب سمجھ میں کیا آ رہا ہے
کیا تم ذلیل، اگر اس کے معنی ذلیل کرو گے تو پھر مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، کیوں ہر جگہ جو لفظ ظاہر میں ہو اس کے معنی وہی ہوں یہ ضروری نہیں۔ عربی زبان بڑی خوبصورت ہے مگر اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اذلہ ذلت، ذلیل، یہ ہر وقت یہ معنی نہیں کیے جائیں گے اس کے۔ اذلتن کے معنی یہ آتے ہیں کہ بے سر و سامان، یعنی کچھ بھی سامان نہیں تھا تمہارے پاس، جنگ لڑنے کے لیے تمہارے پاس کیا نہیں تھا؟ کچھ بھی سامان نہیں تھا۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جب تم کمزور تھے، یعنی سامان نہ ہو تو پھر بندہ کمزور ہے، سامنے والے کے سامنے ہاتھ میں ہتھیار ہو اور تمہارے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو تو تم کمزور ہوئے۔ تو یہاں ظاہری لفظ یہ بتا رہا ہے اذلہ، ذلت نہیں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، نعوذ باللہ، مسلمان کیسے ذلیل ہو سکتے ہیں؟ ترجمہ تو دیکھیں قرآن کا، اس لیے ظاہری الفاظ پر کبھی ترجمہ نہ کریں۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان پورے عالم کے اندر کہیں بھی شمار نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ مختصر تھے۔ عالم واقعہ میں کہیں بھی مسلمانوں کو کوئی ایک مستقل قوم شمار نہیں کرتے تھے۔ غزوہ بدر ہوئی تو پھر پوری دنیا والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان بھی ایک قوم ہے، اب یہ قوموں میں گنی جانے لگی، اب اسے مستقل ایک حیثیت ملی، ایک مقام ملا، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کو گنتی میں بھی نہیں لیتے تھے۔ غزوہ بدر ہوئی ہے اور 313,000 پہ بھاری پڑے ہیں، تب جا کر پوری دنیا پر ایک چھاپ پڑی ہے اور مسلمانوں کو ایک مقام ملا ہے اور یہ گنتی میں شمار ہونے لگے ہیں۔ تو غزوہ بدر میں، حالانکہ غزوہ بدر جنگ کی نیت نہیں تھی مسلمانوں کی، مسلمانوں کو تو صرف اتنی اطلاع ملی تھی کہ بھئی ایک قافلہ ہے جو مکے سے نکل کر دوسرے ملک کو گیا ہے نفع کمانے کے لیے، اور اس نفع سے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کمائے ہوئے نفع سے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بات جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی فوراً تیاری کرو کہ ہم اس قافلے کو روکیں گے، اگر اس قافلے کا منافع مکہ پہنچے گا تو پھر وہ تیاری کر کے ہم پر مقابلہ کریں گے، ہم پر حملہ کریں گے۔ تو جلدی جلدی میں جو آ سکا وہ اتنے نکل گئے ساتھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور حضرات صحابہ کا ارادہ صرف یہی تھا کہ وہ جو ابی سفیان کا جو قافلہ جا رہا ہے نفع کما کر، وہ مکے نہ پہنچے، بس ہم تعاقب کر کے کسی طرح اسے مکہ جانے سے روک دیں اس قافلے کو، اتنا ہی ارادہ تھا، جنگ کا کوئی گمان وہم نہیں تھا۔ اب جب جنگ کا ارادہ ہے ہی نہیں تو پھر ہتھیار کہاں سے لیں گے؟ جب جنگ کا ارادہ ہے نہیں تو پھر جنگجو کو کہاں سے لیں گے؟ جب جنگ کا ارادہ ہے نہیں تو پھر تیاری کس بات کی؟ بھی جیسے چاہے چلو بس نکلو، کسی طرح اس قافلے کو روک دیں، بس ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو صرف قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے مدینے سے 313، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں۔ کتنے گھوڑے اور اونٹ کتنے؟ باری باری سب سوار ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک، اور ہتھیار تو کسی کے پاس بھی نہیں، صرف 6 تلواریں ہیں اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ جنگ تو مقصد ہے ہی نہیں، صرف قافلہ روکنا مقصد تھا۔ تو جب یہ نکلا، مگر ہوا کیا؟ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، آگے بڑھ گیا۔ مسلمان جب تک پہنچے یہ قافلہ آگے بڑھ گیا، اور ادھر سے مکے سے ابو جہل 1000 جنگجو لے کر پورے ہتھیاروں کے ساتھ، پوری سواریوں کے ساتھ، پھر پورے زرہوں کے ساتھ، ناچتے گاتے طبلے بجاتے ہوئے، عورتوں کو لے کر بڑے کر و فر کے ساتھ وہ نکلا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کو بھی اطلاع مل گئی کہ بھئی مسلمان ہمارے قافلے کو روکنے والے ہیں، تو وہاں سے نکل گئے۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان میدان میں آئے، یہ قافلہ آگے بڑھ گیا، ادھر سے دشمن آ گیا، اب دونوں آمنے سامنے ہو گئے، جس کام کے لیے آئے تو وہ تو ہاتھ سے نکل گیا اور سامنے دشمن آ گیا۔ اب کیا کریں گے بھائی؟ آئے تھے قافلے کو روکنے کے لیے، اب مسئلہ جنگ کا آ گیا، جنگ کی تو تیاری ہے ہی نہیں، 6 تلواروں میں کیا جنگ ہوگی بتاؤ؟ 2 گھوڑوں میں کیا جنگ ہوگی؟ 70 اونٹ میں کیا جنگ ہوگی؟ وہ سامنے 1000 بندہ ہے، ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تلوار بھی ہیں۔ اس واقعے کو قرآن
نے نقشہ کھینچا. کیا کھینچا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تمہارے پاس سامان ہی نہیں تھا, تمہارے پاس سامان ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. تصور کرو, ہتھیار نہ ہو اور سامنے ہتھیار والا دشمن ہو تو پھر کیا گزرے گی دل پر, کیسے بندہ ہمت کرے گا. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. ہتھیار کیا ہے مسلمان کا؟ کیا سبحان اللہ, کیا کہنے قرآن کے کہ مسلمان کا ہتھیار تلوار نہیں, مسلمان کا ہتھیار بھالا نہیں, مسلمان کا ہتھیار ڈھال نہیں, مسلمان کا اصل ہتھیار اللہ کا خوف ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. ساری دنیا کا آج بھی مسلمان اگر سدھر جائے نا تو دشمن میلی آنکھ سے مسلمان کو نہیں دیکھ سکتا. اتنا روب تو اللہ اس کے دل میں ڈال دیں گے. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. مسلمان 5 وقت نمازی تو بن جائے کم سے کم اگر ہر مسلمان آج کے زمانے میں ہر مسلمان صرف سر پہ ٹوپی رکھ کے گھومے نا پوری دنیا کے اندر, کسی کو ہمت نہیں ہوگی مسلمان کو چھیڑنے کی. پورے ریل کے ڈبے میں ایک مسلمان کو چھیڑتے باقی سب خاموش بیٹھے ہیں, حالانکہ بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں. اگر سب کے سروں پہ ٹوپی ہوگی تو کوئی ہمت نہیں کرے گا. پورے بازار میں مسلمان کو چھیڑا جاتا ہے, چاروں طرف سے گھیر کر اسے تکلیف دی جاتی ہے. اگر بازار میں موجود ہر مسلمان کے سر پہ ٹوپی ہوگی تو پھر کیا ہیبت ہوگی پتہ ہے آپ کو؟ یہ ٹوپی نہیں, یہ تاج ہے اور اس کی ایک ہیبت ہے, ہم نہیں سمجھتے اسے. تو یہ اصل فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, سامنے دشمن کیسا بھی ہو, اس زمانے کا 1000 ابو جہل کا ہو یا آج کا یہ کا دشمن ہو, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تو وہ اللہ ہے جو ابابیل سے ہاتھیوں کو ختم کر دے. اللہ تو وہ اللہ ہے جو غزوہ خندق میں جنگ ہوئی ہی نہیں, صرف ہوا بھیج کر دشمنوں کے چھکے اللہ نے چھڑا دیے. صرف ہوا آئی, دشمن بھاگ گیا. کیسے میزائل بنا لو آج کے ٹیکنالوجی کے حساب سے بنا لو تمہیں. اگر مسلمان اللہ کا ہو جائے تو پھر کوئی مسلمان کو میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. فاتقوا اللہ, اللہ کے ہو جاؤ, پھر اللہ تمہارا ہے. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. پھر آگے فرمانا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم, جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے. کیا گھڑی ہے, اللہ ڈائریکٹ قرآن اتار رہا نبی پر اور کیا کہہ رہے ہیں, کیا اے مسلمانوں, اے میرے نبی کے صحابہ, کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا. اللہ کہہ دے یہی کافی ہے, اللہ اتنا کہہ دے یہی کافی ہے, اور کیا چاہیے. وہ بھی اللہ فرما رہے ہیں بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ, 3000 فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کریں گے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ منزلین کہہ کر یہ بتایا کہ فرشتوں کو آسمان سے اتاریں گے, حالانکہ فرشتے زمین پہ بھی ہیں. اسے زمین کے فرشتوں کو ملائے سافل کہا جاتا ہے, آسمان کے فرشتوں کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے. یہاں لفظ منزلین بتا رہا ہے کہ ہم زمین کے فرشتے تو ہیں, ان سے نہیں, تمہارے لیے خاص آسمان سے اتاریں گے. سبحان اللہ. لشکر بھی لشکر, آسمان کا لشکر آئے گا. انزال کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے والی چیز کو. 3000 فرشتے آ جائیں گے, یہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. 3000 سے کیا تمہیں کافی نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں کافی ہے؟ بلا ہاں کیوں نہیں, آف کورس 100 to 200% بلا. سبحان اللہ. بلا ان تصبروا وتتقوا. ہاں اس کے علاوہ بھی 3000 تو اللہ مت بھیجتی تھے, اس کے علاوہ 2 کام اگر تمہیں کر لیے, ان تصبروا وتتقوا, صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے, میدان چھوڑ کر نہیں بھاگو گے, بے صبرے نہیں ہو جاؤ گے.
ثابت قدم رہو گے. اور دوسرا کام وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ، اور ایک دم دشمن پر حملہ کرو گے. ایک دم دشمن میں کیا کرو گے؟ دو کام کرنا ہے. نمبر 1 صبر اور تقوی، نمبر 2 ایک دم حملہ. اگر یہ دو کام کرو گے بِخَمْسَةٍ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ اوپر دو کام کر لو گے تو پھر اللہ 3 نہیں 5000 بھیجنے کا وعدہ کرتا ہے. مصومین، وہ بھی کون سے فرشتے؟ 5000 اپنے یونیفارم میں ہوں گے، امامے میں ہوں گے، سفید لباس میں ہوں گے، خاص گھوڑوں میں ہوں گے. سبحان اللہ، مصومین یونیفارم میں ہوں گے، سب ایک ساتھ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ. دیکھو 3000 ہو. اچھا سورہ انفال میں 1000 فرشتوں کا ذکر آ کر ہے. اب یہاں دو باتیں آگے، کیا؟ 3000 کا اور 5000 کا. وہاں پیچھے آگے سورہ انفال جب آئے گا تب وہاں بات ہوگی انشاءاللہ. مگر اتنا ذہن میں رکھے، سورہ انفال آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا کہ 1000 فرشتے اللہ بھیجیں گے. بدر کا وہاں بھی بدر کا ذکر ہے، تو وہاں 1000، یہاں 3000 5000، 3 باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے بھیجی تاکہ تمہیں خوشی ہو. باقاعدہ دشمنوں کو مارنا، لڑانا، بھگانا مقصد نہیں، تمہارے دل کو کیا ہو؟ خوشی ملے، اس لیے بھیجا جا رہا ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دل میں بس اطمینان ہو جائے، تمہارا دل جم جائے، اس لیے بھیجا جا رہا ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کرتے ہیں. کون؟ اللہ. العزیز الحکیم. کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ کی طاقت ہے. العزیز، زبردست. العزیز الحکیم، حکمت والا. کب کیا کرنا ہے یہ حکمت بس اللہ ہی جانتے ہیں. کیا اللہ صفات لاتے ہیں قرآن آیت کے آخر میں، یہ کمال ہے. العزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دیں یا ان کو ذلیل و خوار کر دیں، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں گے. کچھ کفار 70 قتل کر دیے گئے، 70 قید ہو گئے، اور باقی ذلیل ہو کر واپس ہوئے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پسپا ہو کر، ذلیل ہو کر، شرمندہ ہو کر واپس ہوئے. لَيْسَ لَكَ، اچھا یہاں تک بات رک کر سمجھیں گے، ٹھیک ہے. یہاں تک جو آیتیں ہیں آج جو پڑھی گئی ہیں نا، آیت نمبر 123 124 125 126 اور 127، یہ جو آیتیں ہیں یہ بدر کے موقع کی ہیں. تو 3 باتیں ہو گئیں فرشتوں کے بارے میں. 1000 کی سورہ انفال میں ہے، اور یہاں 2 باتیں، 3 آلاف 3000، 5 آلاف 5000. ٹھیک ہے، تو 3 باتیں ہو گئیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بات کو ایسے سمجھیں، فرشتے ان کی مدد کرنے کا، یہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے مدد کے لیے آتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے مدد کرنے کا؟ کیا آیا یہ جیسے انسان میدان میں اتر کر دشمن پر حملہ کرتا ہے، مارتا ہے، تلوار چلاتا ہے اس کے ہاتھ پر، یا پھر اس کے سر قلم کرتا ہے، اس طرح سے فرشتے بھی لڑتے ہیں باقاعدہ؟ جیسے انسان اپنے دشمن کو مارتا ہے، کیا فرشتے بھی مدد کے لیے جب آتے ہیں تو کیا دشمن کو مارتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ جو 3 باتیں ہیں قرآن میں، 1000 فرشتے، 3000 اور 5000. سب سے پہلے جب یہ 313 تھے اور سامنے 1000 تھے، تو نبی نے بھی اور سارے صحابہ نے بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ ہم تو 300 ہیں اور یہ 1000، یعنی ہمارے سے 3 گنا زیادہ ہیں. 300 300 300، یہ تو ہمارے سے 3 گنا زیادہ ہیں. اے اللہ ہماری مدد فرما.
تو اللہ کا وعدہ آیا 1000 فرشتے ہم بھیجیں گے. جب دشمن کتنا ہے 1000 ہے تو ہم تم میں بھی کیا کر دیں گے 1000 کی مدد بھیج دیں گے. اب تو بات برابر ہو گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ اطلاع آئی مسلمانوں کو کہ دشمنوں کا ایک ساتھی ہے جس کا نام ہے کرز بن جابر. اس کے قبیلے کا اور مکے کا آپس میں دوستی کا تعلق ہے. لہٰذا وہ قبیلے والا بھی اپنا ایک 3000 کا لشکر لے کر مکے کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ بات آ گئی سامنے کہ ان کا جو دوست ہے وہ بھی ایک بڑا لشکر لے کر پہنچ رہا ہے. تو پھر حضرات صحابہ پھر اور زیادہ پریشان ہونے لگے کہ بھئی یہاں تو 1000 کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا, 1000 برابر ہو گئے تھے, اب وہ 3000 لے کر آ رہے, تو پھر اب ہمارا کیا بنے گا, اب ہم کیا کریں گے؟ وہ آئیں گے, یہ آئیں گے, مل کر 3000 ہو جائیں گے, تو ہم کیسے لڑیں گے؟ پھر ہم سے 3 گنا بڑھ گئے. پھر اللہ پاک نے دوسری آیت اتاری کہ ہم 2000 اور بھیجیں گے, وہ 2 اور یہ 1000 مل کر کتنے ہو جائیں گے 3000. یہ ہے ثلاثۃ آلاف 3000, تاکہ وہ اور یہ جب برابر ہو جائیں گے تو تمہیں کیا ہو جائے گا, اطمینان ہو جائے گا. جب وہاں سے اطلاع ملی دشمن کی طرف سے کہ وہ 3000 ہو جائیں گے, تو پھر اللہ نے یہاں سے وہی اتاری, ہم 2 اور بھیجیں گے, تم بھی 3000 ہو جاؤ گے. اب اطمینان ہوگا, چلو ٹھیک ہے, 3 کو 3 ٹکر تو ہوگا. پھر آگے خود اللہ نے فرمایا اگر تم صبر اور تقوی کے ساتھ اگر ایک دم تم حملہ کرو گے تو 3 نہیں بلکہ 2 اور بھیجیں گے, جو ٹوٹل کتنے ہوں گے 5000. بات سمجھ میں آئی؟ پہلے کتنے بھیجے تھے 1000, وہ سورہ انفال والی آیت سچی ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر. اور دوسرا جب دشمن کی طرف سے اور مزید آ کر ٹوٹل ان کے 3000 ہونے کا خدشہ تھا, تو پھر اللہ نے دوسری وحی اتاری جس میں کیا تھا ذکر 2000 کا, وہ 2 اور یہ 1 مل کر کتنے ہو گئے 3, جو اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے. پھر مزید اللہ نے خود فرمایا اگر تم صبر اور تقوی اور ایک دم حملہ کرو گے تو پھر 2 اور بھیجوں گا, ٹوٹل کتنے ہوں گے 5000 ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تینوں باتیں ہو گئی نا, 1000 کی بات بھی ہو گئی, 3 کی بھی ہو گئی, 5 کی بھی ہو گئی. اب یہ سمجھیں کہ فرشتوں کے مدد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. دیکھو سب سے پہلی چیز, فرشتے جہاں وہیں آتے ہیں جہاں ماحول پاک ہوتا ہے. فرشتے وہیں آتے ہیں جہاں ماحول کیا ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے. صحابہ پاک ہی پاک مجمع, سب سے پہلا مجمع نبی کے شاگرد سچے پکے مسلمان ہیں, اول درجے کے مسلمان ہیں, پاکیزہ لوگ ہیں. جب پاکیزہ لوگ ہوں گے تو پھر پاکیزہ جماعت آنی ہی آنی ہے. اس لیے کہ فرشتوں کا مزاج ہے, فرشتوں کی ترتیب ہے, جہاں پاکی کا ماحول ہوگا وہاں فرشتے ضرور مدد کے لیے آتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے, مگر باہر کھڑے ہو گئے, گھر سے باہر, اندر نہیں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا, کہا بھی اندر آؤ, کہ میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے گھر میں کچھ مسئلہ ہے, آپ تلاش کر لیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا. جب گھر میں تلاشی لی تو چھوٹا کتے کا بچہ آ کر کہیں سے بیٹھ گیا تھا اندر, چھوٹا سا. اور جب وہ چیز ہوگی تو پھر فرشتہ اندر نہیں آئے, تو پھر اسے فوراً باہر کیا گیا. جب اسے باہر کیا گیا تو پھر آپ حضرت جبریل علیہ السلام اندر تشریف لائے. ماحول پاکیزہ ہونا ضروری ہے. ماحول پاکیزہ ہوگا تو پھر جبریل علیہ السلام آئیں گے. شب قدر میں ماحول پاکیزہ ہوگا, عبادت والا ہوگا, راتوں کو جاگو گے, بیٹھ کر قرآن پڑھو گے, نماز پڑھو گے, تہجد پڑھو گے, اللہ سے مانگو گے, تو حضرت جبریل آئیں گے, مصافحہ بھی کریں گے, کیونکہ ماحول تم نے پاکیزہ بنایا ہوا ہے. اسی لیے حدیثوں میں یوں بھی بتایا گیا جیسے ہی غسل کی پاکی ٹوٹے فوراً غسل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ غسل ٹوٹے تو فوراً فرشتے کیا ہو جاتے ہیں, دن میں 10 رات میں 10 20 فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. کتنے؟ ایک انسان کی حفاظت کتنے کر رہے ہیں 20 فرشتے. ورنہ یہ خبیث حمزات جنات شیطان تمہیں کہاں چھوڑیں گے. یہ اسی وقت تم پر حملہ کرتے ہیں جب تم ناپاک ہوتے ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بیت الخلاء کے اندر جانے سے پہلے کی دعا تک بتائے, تاکہ اندر جانے کے بعد کوئی تمہیں ضرر تکلیف نہ پہنچائے. اللہم انی اعوذ بک من
خبث، یہ خبائث کیا چیزیں ہیں؟ یہ وسوسے ڈالنے والی قوم ہے کہ تمہیں بیٹھے بیٹھے اندر وسوسہ ڈال دیں گے، ایک سیکنڈ میں تمہیں گناہ میں ملوث کر دیں گے۔ یہ خبث اور خبائث یہ پوری جماعت کا کام ہے، وسوسے ڈالنا۔ خبیثوں کا کام ہی ہوتا وسوسے ڈالنا۔ تو میرے عزیزوں، فرشتے جب ہماری پاکی ٹوٹتی ہے تو ہمارے جو حفاظت والے فرشتے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندگی کے ماحول میں نہیں رہ سکتے، ان کا مزاج ہے کہ وہ پاکیزہ ماحول میں رہتے ہیں۔ تو دن میں اگر ہم گندے ہو گئے، اگر ہم نے غسل نہیں کیا تو فرشتے دور ہی دور رہیں گے، اور جتنی دیر ہم گندا رہیں گے، بغیر غسل کے رہیں گے، اتنی دیر شیطان ہمارے قریب رہیں گے۔ رات میں اگر غسل ٹوٹا، کوشش کرو فوراً غسل کرنے کی۔ اسی طرح کہا گیا عورت جب ماہانہ ناپاک ہوتی ہے، جیسے ہی پاک ہو فوراً غسل کرے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں بتائی گئی؟ یہاں تک بتایا گیا جب شرابی شراب پیتا، نہ اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی مسلمان کمزور شراب پیتا ہے تو اس کے شراب پی کر نشہ ختم ہونے تک فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ مسلمان زنا میں مبتلا ہے، جب تک وہ زنا کر کے ختم نہیں کرے گا، تب تک وہ زنا کر کے پھر دوبارہ غسل نہیں کر لے گا، تب تک فرشتے اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ گندگی کے ماحول میں فرشتے نہیں آتے۔ تو جب فرشتے مدد کے لیے آئیں گے، کب آئیں گے؟ جب ماحول پاکیزہ ہو، اور حضرات صحابہ سے زیادہ پاکیزہ ماحول کس کا ہوگا؟ اس لیے 1000 بھی آ گئے، 2000 بھی آ گئے، 5000 بھی آ گئے۔ اچھا، ان کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے ہم مارتے ہیں دشمن کو ویسے وہ نہیں مارتے۔ فرشتوں کو اس لیے اتارا گیا تھا تاکہ صرف ان کو تسلی ہو۔ آیت میں آگے اللہ فرما رہے ہیں الا بشرا لکم، تمہیں خوشی ہو، ولتطمئن، تو تاکہ تمہیں اطمینان ہو، بس اور کچھ نہیں۔ 5000 فرشتے کیوں اتارنے جا رہے ہیں؟ تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے اندر اطمینان پیدا ہو جائے۔ فرشتوں کا کام کیا رہے گا؟ مسلمان یوں تلوار چلائے گا، ٹھیک ہے، مسلمان یوں تلوار چلائے گا، اگر اس کا وار چوکنے والا ہو تو فرشتہ اٹھا کو ذرا اس کے گردن پر رکھ دیتا ہوتا ہے، ان کٹ جاتا ہے۔ نشانہ لگے تمہیں، اگر تمہارا نشانہ ادھر ادھر ہونے والا رہا، فرشتہ پکڑ کو پر لگا ہوتا ہے۔ اگر کہیں منجنیق پھینکے تمہیں پرانے زمانے کے اعتبار سے، اگر کوئی دشمن پر حملہ کرے کہیں دور سے، اگر تمہارا نشان خطا ہونے والا ہے تو انہوں خالی پکڑ کو لے کے ڈالا ہوتی ہوتا ہے کام، انہوں کیا بھی تمہارے ساتھ مل کر حملہ نہیں کرتے۔ اسی لیے بدر کے میدان میں صحابہ نے کیا کہا کہ نبی جی میں خالی ایسا لکڑی تک ایسا ہلایا تو اس کی گردن گرتی ہے، تمہیں یوں کرنا تمہارا ضروری تھا، اگر تمہیں اتنا نہیں کرتا تو گردن نہیں گرتی تھی۔ اتنا کرنا تمہارے بس میں ہے، تم نے کرے، اس کے بعد فرشتے مدد کرے تمہاری۔ ایسا نہیں کہ تمہیں 313 بیٹھ جاؤ ہمیں لڑ لیتے کو نہیں بولے، تمہیں آگے آنا میدان میں، تمہیں لڑنا چاہیے، تمہیں لکڑی صحیح، لکڑی کی تلوار صحیح، مگر یوں کرنا تمہیں، اس کے بعد اس کی مدد ظاہر ہوتی ہے۔ تو فرشتے اتنی ہی مدد کریں گے۔ اور دوسرا، مسلمانوں کی مدد ایسے کریں گے، ان کو بعض دفعہ نظر آئیں گے۔ جنگ بدر میں جو فرشتے آئے تھے وہ سفید امامے کے ساتھ آئے تھے۔ حنین کی جنگ میں جب فرشتے آئے تھے تو سرخ لال امامہ پہن کر آئے تھے۔ حضرت علی کی بھی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا سفید امامے میں، ہم نے فرشتوں کو دیکھا سرخ لال امامے میں۔ یہ جب نظر آ جائیں گے صحابہ کو تو پھر خود بخود ان کے اندر کیا پیدا ہو جائے گی؟ ہمت پیدا ہو جائے۔ اچھا، دشمن کو بھی نظر آئیں گے بعض دفعہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ 1000 تھے، یہ 300 تھے۔ جب فرشتے آ گئے اور ان کی تعداد دشمنوں کو نظر آ گئی تو اب ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ تو فرشتوں کی مدد ایسی ہوگی، وہ باقاعدہ وہ قتل نہیں کریں گے، وہ باقاعدہ نہیں ماریں گے۔ کیوں میرے عزیزوں؟ اگر فرشتوں سے ہی مروانا تھا دشمن کو تو ایک فرشتہ کافی تھا، 5000 بھیجنے کی کیا ضرورت؟ اگر فرشتوں سے مارنا ہی تھا تو ایک فرشتہ کافی تھا۔ اور جب وہ ایک فرشتہ آ کر مارنا شروع کرتا تو پھر 1000 میں سے 70 کیوں مارے جاتے؟ باقی تو مارے تو سارے 1000 کے 1000 بھی جاتے۔ جب فرشتہ آتا اور مارنا شروع کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو ایک کو بھی نہیں چھوڑتا، کوئی ایک بچ سکتا تھا فرشتے سے؟ ایک فرشتہ کافی تھا، اور وہ ایک فرشتہ پورے 1000 کے 1000 کو بھی ختم کر دیتا۔ مگر یہاں 2 صورتیں بھی نہیں ہیں، 2 صورتیں بھی نہیں ہیں۔ فرشتہ ایک تو مارتا نہیں، اور نمبر 2 فرشتوں سے ہار جیت کروانا اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ ہار جیت تو اسباب کے ساتھ ہوگی، بس تمہارے دل میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے ہم نے 5000 کا جو ہے وعدہ کیا۔
بعض تو یہ کہتے ہیں نہیں 3000 چاہے تھے 5000 نہیں ہے، وعدہ تو ہوا تھا مگر چونکہ ایک دم حملہ بھی نہیں ہوا اور پھر الحمدللہ وہ جب چیز شرط نہیں پائی گئی تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتے بھی 5000 نہیں آئے، 3000 آئے تھے، بس کام ہوگا بولتی. بعض جنے بولتے نہیں 5 کے 5 بھی اللہ بھیج ڈالے گا. ٹھیک ہے بہرحال 3000 بھیجو، 5000 بھیجو، 1000 بھیجو، بس اتنا خلاصہ ذہن میں رکھیں کہ فرشتے آتے ہیں مگر وہ مارتے نہیں ہیں، بس وہ تھوڑا بہت جو ان سے نشانے لگانے میں غلطی ہوتی ہے بس وہاں کیا کرتے ہیں فرشتے کام کرتے ہیں. باقی اگر فرشتے مارنے پر آ جائیں تو کون بچ سکتا ہے سامنے؟ اور یہ فرشتہ تو کافی ہے سب کے لیے، یہاں 5000 لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال میرے عزیزوں یہ باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہمارے آج کے وقت میں بھی اگر دنیا میں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، مسلمانوں کی جماعت اگر کریں کہیں پریشان حال ہے، اگر وہ صبر و تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی فرشتوں کی جماعت بھیج دیں گے انشاءاللہ. بس ماحول کو کیا بنانا ہے؟ پاکیزہ بنانا ہے تاکہ فرشتے آ سکیں.